वज़ाइफ आपके नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, अपने घर में खुश और आबाद ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज तीसरा मुहर्रम इतवार का दिन का मुजरब अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, जिसका मैंने पूरे साल शिद्दत से इंतज़ार किया था कि मैं ये वजीफ़ा कर मैं अल्लाह पाक को राज़ी कर लूँ, अपनी तमाम हाजातों को पूरा करवा लूँ। जो कहते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा वज़ाइफ पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा वज़ाइफ पढ़ कर मुझे इनका कोई असर नहीं मिला, मुझे इनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज मेरे बताए हुए तरीके तरतीब से ही आज का ये वजीफ़ा कर लिया। अल्लाह ताला आपको बेशुमार दौलत अता फरमाएगा, बेहतरीन रिश्ते अता फरमाएगा, आपकी हर आजमाइशों को ख़त्म कर देगा, आपको तंगदस्ती से निकाल कर, गुर्बत से निकाल कर आपको खुशहालियों में ले आएगा। हर मुश्किल, हर परेशानी से निजात दिलाने वाला ये वजीफ़ा है। आज का वजीफ़ा जिस बंदे ने पढ़ लेता है वो चंद मिनटों बाद अपनी जागती आंखों से मोज़ात देखता है। आपने आज के इस वजीफ़े को अच्छी तरह समझ कर पढ़ना है, क्योंकि जो लोग वज़ाइफ पढ़ते हैं और समझते नहीं हैं और फिर बाद में कहते हैं कि हमने तो वज़ाइफ पढ़े हैं और हमें इनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो वज़ाइफ को समझते नहीं हैं, वो अपनी समझ के मुताबिक पढ़ लेते हैं। लेकिन जो अल्लाह वालों के किए हुए वज़ाइफ होते हैं, जो उन्होंने अमल किया होता है, उनके बताए हुए तरीके तरतीब से ये अमल पढ़ने हैं, इसलिए हमें फ़ायदा पहुँचता है। इसलिए आपने इस वीडियो को अच्छी तरह देखना है, अच्छी तरह सुनना है, मुकम्मल कर आपने इस पर अमल करना है। ये एक ऐसा मुजरब वजीफ़ा है जिसको पढ़ते साथ ही हर बंदिश टूट जाती है, हर रुकावट टूट जाती है, तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं, हर दुख मुसीबत से निजात मिल जाती है। जब बंदा अपनी ज़ुबान से अल्लाह ताला का जिक्र करता है तो फिर अल्लाह ताला इसकी तमाम हाजात को पूरा कर देता है। आज का ये बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है, जो शख्स पढ़ लेता है रब जोलियाँ भर भर कर नवाजता है। एक दो बातों का आपने ख़ास ख्याल रखना है, तो आप समझ जाएँ कि जब आप इस वजीफ़े को ध्यान से पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा नवाजेगा। आपने अब मेरे समझाए हुए तरीके से आपने इस पर अमल करना है, क्योंकि जब इस वजीफ़े को आप अल्लाह वालों के तरीके के मुताबिक पढ़ते हैं तो फिर मार्फत इलाही के दरवाजे खुल जाते हैं, रिज़्क़ के दरवाजे खुलते हैं, अल्लाह की नाराज़गी के दरवाजे बंद हो जाते हैं। इस वजीफ़े के कमालात ये हैं कि ये वजीफ़ा कमल बाद में होता है, रिज़्क़ के 300 दरवाजे पहले खोल दिए जाते हैं। एक वक्त ऐसा होता है कि जब मुश्किल इंसान पर आती है तो आप रब करीम को रो कर गिड़गिड़ा कर पुकारते हो, अपने तमाम मसाइल का हल चाहते हो। आज वो दिन आ चुका है, अपने रब के आगे गिड़गिड़ा कर मांग लो, रो कर मांग लो। आज मुहर्रम की 3 तारीख एतवार के दिन मुजरब अमल आपके हवाले, बाबरकत अमल आपके हवाले करने जा रही हूँ। आपसे आपकी मुँह से हर निकली हुई बात पूरी हो जाएगी, आपके तकदीर के बंद ताले खोल दिए जाएंगे। इंशाल्लाह आपका तकदीर चमक उठेगा, आपको किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी के सामने मांगना नहीं पड़ेगा। बस अपने रब्बे करीम के आगे जिद लगा कर मांगना है, वो अपने ख़जानों से बहुत ज़्यादा अता फरमा देगा। जो बेरोज़गार है वो रोज़गार के लिए पढ़ ले, जो बे औलाद है औलाद के लिए पढ़ ले, जो कर्ज़दार है कर्ज़दार के लिए पढ़ ले, कर्ज़े से निजात के लिए पढ़ ले, जो बेटियों के रिश्ते आ रहे हैं अच्छे वसीला बन जाए, वो अपनी बेटियों के रिश्तों के लिए पढ़ ले। इनके रिश्तों में आसानियाँ पैदा हो जाएंगी, इनके रिश्तों की बंदिशें टूट जाएंगी, जल्द शादी के बाप पैदा हो जाएंगे। मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, हर इंसान के लिए ये वजीफ़ा पढ़ ले। हर इंसान का मसला अलग होता है, हर इंसान की परेशानी अलग होती है, हर इंसान के ख्वाहिशात अलग होती हैं। कोई ज़ाती मकान चाहता है, किराए के मकानों से जान छुड़वाना चाहता है, अपने बारगाह इलाही में दुआ करनी है आपके, इंशाअल्लाह ये दुआ ज़रूर कबूल होगी, आपकी नस्लें संवर जाएंगी, अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा नवाजेगा। बस आपने अल्लाह ताला से ज़िद कर कर मांगना है, अपने मकसद की नीयत करनी है, अपने मकसद की नीयत करने में की देर है, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमा देगा। आप अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं, दुनिया से तंग आ चुके हैं, मायूसी का शिकार हैं, सिर्फ इस अमल को एक मरतबा पढ़ ले, हर किस्म की मायूसियाँ, हर किस्म की परेशानियों से आपको निजात मिल जाएगी इंशाअल्लाह। अब बस आपने अपना जायज़ मकसद को अपने जहन में रखते हुए स्वाब की नीयत के साथ इस अमल को पढ़ना है। अल्लाह ताला ऐसी मदद फरमाएगा कि कभी मायूसी आपकी ज़िंदगी में बाकी नहीं रहेगी। अब पाकिस्तान, इंडिया, जापान, नेपाल, बांग्लादेश, किसी भी मुल्क में है, किसी भी कोने पे है, जब आपके यहाँ इतवार का दिन 3 मुहर्रम आ जाए तो आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है, किसी भी सूरत नहीं छोड़ना। इसमें आपने लापरवाही नहीं करनी, क्योंकि ये मौका साल में एक दफ़ा मिलता है, वरना नहीं तो आपको पड़ेगा। आज ये वजीफ़ा पढ़ लो। वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे गुजारिश है खुदारा इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी बहन की हौसला अफजाई कर दीजिएगा। मैं ऐसे
بہت سے اعمال، بہت سے وظائف، اردو سٹوریز، مولر سٹوریز ڈیلی بیس پر اپلوڈ کر رہی ہوں۔ اب جہاں بھی بیٹھے ہیں، جیسے بھی آپ کو وقت مل جائے، آپ سفر میں ہیں تو اپنی دکان میں ہیں، کاروبار میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں جیسے بھی آپ کو وقت مل جائے، آپ نے چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ جیسے آپ کو وقت ملے آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ جانا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، صلی اللہ محمد پڑھ لے، آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ بہترین تو یہی ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لے، کیونکہ درود ابراہیمی کی بہت زیادہ فضیلت اور برکات ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ درود ابراہیم کو بہت زیادہ فضیلت بیان کرتے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف کے بارے میں فرماتے تھے، جس نے ایک بار درود شریف پڑھا، اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف فرما کر اس کے 10 درجات بلند فرما دے گا۔ اس لیے آپ سے بھی گزارش کرتی ہوں، اپنی زندگی میں درود پاک کو کثرت سے پڑھا کریں، آپ کی تمام تر پریشانیوں سے آپ کو نجات مل جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ ایک بار ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ بھی درود شریف پڑھ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ ہر کسی کا مقصد علیحدہ ہوتا ہے، ہر کسی کی نیت علیحدہ ہوتی ہے۔ کسی کو رزق چاہیے رزق مانگ لے، کسی کو دولت چاہیے دولت مانگ لے۔ آج جو آپ کو وظیفہ بتا رہی ہوں، آپ نے جس مقصد کے لیے بھی کرنا ہے بس اس کے لیے نیت کرنی ہے، 100% گارنٹی کے ساتھ آپ نے کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ آپ کی اللہ پاک آپ کی تمام حاجتوں کو قبول فرما لے گا۔ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے اللہ پاک اس پر اپنی غیبی مدد فرما دے گا۔ جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہو، آپ نے آپ کو یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ روضہ رسول کی جالیوں پر بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا محمد کا وظیفہ ہے۔ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ان دونوں ہستیوں کو راضی کرنا ہے۔ آج یا اللہ یا محمد پڑھنے سے یہ دونوں ہستیاں راضی ہو جائیں گی۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے گا، اللہ کا محبوب ہم سے راضی ہو جائے گا۔ یا اللہ یا محمد کا یہ خاص وظیفہ آپ کی بند قسمت کے تعلق کو کھول دے گا، آپ کی زندگی کی پریشانیوں کو ختم کر دے گا، تنگ دستی کو ختم کر دے گا، تنگ دستیوں سے نجات دلوا دے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو کس طرح اور کیسے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ فرمائیے۔ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 41 بار پڑھ لینا ہے۔ 41 بار پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا، آپ کی زندگی سے جتنی بھی تنگ دستیاں پریشانیاں غربتیں ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں آسانیاں پیدا فرمائے گا، جیسی آپ کی نیت ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نیت کے مطابق اجر و اجر عطا فرمائے گا۔ یا اللہ یا محمد 41 بار پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے اس کو توجہ اور دھیان سے سماعت فرمائیے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو کو سکپ کر دیتے ہیں اور ویڈیو کو سکپ کرنے کی وجہ سے آپ وظیفے کو دھیان سے سن نہیں پاتے، سمجھ نہیں پاتے، تو وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے، آپ کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے آج کا خاص الخاص وظیفہ ہے۔ جو شخص محرم کے ان دنوں میں یہ وظیفہ پڑھے گا اللہ پاک اس کو دنیا کی دولت اور آخرت کی دولت سے نواز دے گا انشاءاللہ۔ آپ دنیا سے کیا آپ آخرت میں بھی 70 گنا زیادہ مانگو گے تو اللہ پاک اس کو ڈبل کر کر آپ کو دے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے، اللہ پاک ہمیں ان تسبیحات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ ایک قرآن پاک کی صورت ہے جسے 1 دفعہ پڑھنے سے 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار پڑھنے سے 1 مکمل قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، وہ سورہ اخلاص ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنا ہے اور آپ نے اس کو دھیان سے پڑھنا ہے اور ایک الفاظ کو ٹھہر کر خشوع و خضوع سے پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے جلدی سے پڑھ کر جان چھڑوا لینی ہے۔ ایک بار تلاوت سماعت فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اپنے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے پیار محبت، بڑے تحمل کے ساتھ سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران اگر آپ اپنے رب کریم سے کوئی ایسی ناممکن حاجت بھی مانگو گے تو اللہ پاک اس کو پوری کر دے گا انشاءاللہ۔ آپ نے 3 بار سورہ اخلاص کو پیار اور محبت سے پڑھنا ہے، آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک اس محرم کے صدقے ہماری تمام خواہشات، ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما دے گا، حال میں کامیابی عطا فرمائے گا، ہمیں ہر جگہ سے ہمیں خوشخبریاں سننے کو مل جائیں گی، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، کیونکہ یہ قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ اللہ سے مانگو، اللہ سے اپنی خیر مانگو، اللہ سے اپنی خوش قسمتی مانگو، اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ اس لیے آپ نے یہ والے دن لاپرواہی میں نہیں گزارنے۔ 3 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ بہت ہی اہم وظیفہ ہے، جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل رکھتا ہے۔ خوش نصیب ہوگا جو آج کا وظیفہ سمجھ کر پڑھ لے گا، اس پر عمل کر لے گا، اللہ پاک اس کو دولت سے نواز دے گا، اللہ پاک اس کو مالا مال کر دے گا۔ میرا مالک جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پاڑ کر دیتا ہے۔ جو اللہ کا لاڈلا بننا چاہتا ہے، جو اپنے اعمال نامے کو اپنے دائیں ہاتھ پر لینا چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے کہ اللہ پاک اس کے قسمت کے بند تالوں کو کھول دے، تو آپ نے تیسرے نمبر پر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کی صفات ہے، سورہ اخلاص کی آیت نمبر 2 بھی ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں معاف فرما دیتا ہے۔ وہ فرماتا ہے اے میرے بندے تو جتنے مرضی گناہ کر کے آ، لیکن صرف اس دنیا سے جانے سے پہلے توبہ کر لے، میں تیری تمام تر توبہ کو قبول فرما لوں گا۔ بس اپنے پکے سچے دل کے ساتھ اللہ پاک سے توبہ کرنی ہے اور اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کو کیسے 3 بار پڑھنا ہے؟ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے اللہ الصمد اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیا، تسبیح کے دانے پر صرف 33 بار پڑھ لینا ہے۔ 33 بار پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے جلدی تسبیح کے دانے کو آگے پیچھے یا انگلیوں کے پھوپوٹے کو آگے پیچھے کر کے پڑھ لینا ہے۔ آپ نے دھیان سے توجہ کے ساتھ ایک لفظ کو غور کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے اور اللہ کو راضی کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی ناراضگیاں آپ سے ختم ہو جائیں گی، اللہ پاک آپ کو ہر چیز سے نواز دے گا۔ اس کے بعد جب آپ نے یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقہ ترتیب سے پڑھ لیے تو آخر میں آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا، آپ نے اس عمل کو پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ نے پیش ہو جانا ہے۔ میرے بہن بھائیوں، آپ سے گزارش ہے اگر آپ اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ پاک بے شمار نوازے گا، آپ کے تمام حاجات کو پورا کر دے گا۔ بس آپ نے اس میں کوئی لاپرواہی نہیں کرنی۔ آپ نے ان دنوں جو راتیں ہیں قبولیت کی راتیں ہیں، قبولیت کے دن ہیں، ان کو لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ یا اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے میرے مولا، ہم بہت گناہ گار ہیں، اے اللہ پاک ہم بہت سیاہ کار ہیں، ہم تیرے آگے جھولیاں پھیلائے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرما۔ جو میرے بہن بھائی ہسپتالوں میں بیمار پڑے ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ جو بچیاں رشتوں کے لیے پریشان بیٹھی ہیں ان کو اچھے نصیب کر دے، ان کے اچھا وقت دے میرے مولا میرے مالک، ان کو اچھا گھر دے، ان کو اچھا شوہر دے۔ اے میرے مولا، جو اولاد کے لیے پریشان ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد دے، جو بیٹیاں چاہتے ہیں ان کو بیٹیاں دے، جو بیٹے چاہتے ہیں ان کو بیٹے عطا فرما، جو دونوں چاہتے ہیں ان کو دونوں عطا فرما دے۔ ہم سب کو اپنے گھر کی بابرکت حاضری نصیب فرما دے میرے مولا، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی ہمیں عطا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ ناظرین، اللہ کے پیارے ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور تحریر کر دیا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔